صل علی محترم بھائی دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی عجیب الشان نعمت عطا فرمائی. زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے، وہ پاک طریقہ ہے. یہ دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ پاک نے دین جو ہمیں دیا ہے ہمارے نفع کے لیے دیا ہے. اسی دین میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. یہ دین حقیقت کے ساتھ میں ہماری اپنی زندگی میں آ جائے. جو دین ہم جانتے ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے. جب یہ دین زندگی میں آئے گا تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ پاک راضی ہو جائے تو سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے. اللہ پاک کے حکم پورا کرو تو اللہ راضی، اور اللہ پاک کے حکم توڑو تو اللہ پاک ناراض. ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی ہمارا حکم توڑے. کتنے فیصد اس کی نافرمانی برداشت کریں گے؟ بچے ہوتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ پر؟ کتنا ٹکا پاس ہوا ہے؟ 26 ٹکا. 26 مارک کے پاس ہوا. فرسٹ کلاس 99 نہ یار ہمارا خط جو رہا، اور ہمارا بچہ جو ہے تو خبر نہیں ہے. ہاں 50% آوے تو وہ تو سیکنڈ کلاس کہتے ہیں، اور 60 سے اوپر آوے تو فرسٹ کلاس، اور 70 سے اوپر آوے تو ڈسٹنکشن جو کہتے تھے. اچھا اچھا کوئی 70% آئے ہوا اپنا تو لیکن وہ ہارو کے بعد تو 70% تو بہت ہو گیا ہے کہ نہیں. اچھا ہماری بیوی کو کہے کہ میں تمہارے 70% حکم مانوں گی اور 30% نہیں مانوں گی، میری مرضی کا کروں گی، تم جو کہو گے اس سے الٹا. ہم خوش آ جائیں گے. خوش ہو جائیں گے بھائی، خوش ہو جائیں گے. کوئی مشکل مسئلہ تو پوچھا نہیں، سیدھا سادہ ہے. مفتی کی بات نہیں ہے تو مفتی صاحب تو مجھے پوچھتے ہیں، آپ کو کیوں پوچھے. لیکن 70% ہمارے جو اگر حکم مانے بیوی اور 30% نہ مانے تو ہم برداشت کریں گے. بیوی کو ہم نے بنایا، اس کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، اور کرتا ہے. تو پھر اللہ پاک کے پاس ہمیں کتنا حکم ماننا اللہ کے، سوچنے کی بات ہے. یہ اسکول کی طرح نہیں ہے کہ بھئی یہ 30% پر پاس اور 50% پر سیکنڈ کلاس اور 60 پر فرسٹ کلاس اور 70 پر ڈسٹنس. ایسا نہیں ہے بھائی دوستوں. اللہ پاک کا ایک بھی حکم ٹوٹے تو یہ حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک. بڑی طاقت والا اللہ اور بڑے خزانوں کا مالک، اور سب کچھ اس اکیلے کے ہاتھ میں. وہ اللہ ناراض ہو جائے تو لیکن چونکہ بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کی بڑائی جیسی ہونی چاہیے ایسی ہمارے اپنے اندر نہیں ہے. اللہ پاک کو ایسا جانتے ہی نہیں ہے ہم جیسا جاننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو اس کی طاقت کو سمجھے اور اس کے خزانوں کو سمجھے، اس کی پکڑ کو سمجھے، اس کی داد و دہیز کو سمجھے، وہ کہا کہ سمجھ سکتا، وہ کہ اللہ کو بڑا سمجھ سکتا ہے کہ اس کا ایک حکم کا ٹوٹ جانا ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے.
وہ اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، باتوں میں نہیں. کہاں آ جائے؟ دل کے اندر آ جائے. جیسا اللہ نے اپنے آپ کو بتایا ایسا ہم مانیں. بڑی طاقتوں کا مالک، جو چاہے وہ کرے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. پھر یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، پھر اللہ پاک انہونی کو بھی ہونی کر کے دکھائے. اللہ کی وہ طاقت ہے، وہ قدرت والا ہے. ظاہر کے خلاف، اسباب کے خلاف جو چاہے وہ کرے. اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. پھر تم مانتے ہو نہیں مانتے؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ سیدھا سادہ پرشن ہے. تمہارا میرا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس میں شک ہے کیا؟ یہ میرا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ میرے بدن کا جوج ہے کہ نہیں؟ میں چاہے تو کسی کو تھپڑ ماروں، نہیں کہا کسی کے ساتھ میں ہاتھ پھراؤں، کہتے نہیں کہتے. یہ ہاتھ میں سے اللہ پاک اپنا امر کھینچ لے، اس کو فارغ کیے جائے. ہے کہ نہیں؟ اب میں کہوں تو یہ میرا ہاتھ مانے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں اٹھانا، نہیں اٹھنا. میں کہتا ہوں اٹھ اٹھ، مار تھپڑ اس کو، کیا مار سکتا؟ جس کو میں میرا کہتا ہوں اور سب کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، وہ میرے قابو میں نہیں ہے. میری جیب کا پیسہ کہاں میرے قابو میں ہے؟ میرا بینک بیلنس میرے ہاتھ کا میرے تابع ہے کہ وہ تو مجھ سے الگ مخلوق ہے، دور مخلوق ہے. تو وہ میرا کیسے مانے گی؟ ساری مخلوق تو اکیلا اللہ کی مانے گی. کس کی مانے گی؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھائی دوست بزرگوں ہم جان لگی بازی لگا دیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ. کچھ نوجوان تھے، انہوں نے نیت کی کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اب ہمیں کہا کہ اللہ ہی کی مان کر زندگی گزارنا ہے. وہاں کا بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، کافر تھا. وہ کسی کا ایمان لانا اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور جو ایمان میں داخل ہو جائے اس پر ظلم کرتا تھا. اب کچھ نوجوان نے یہ طے کیا کہ ہم تو اللہ کو راضی کریں گے. یہ بادشاہ ظلم کرے گا کہ نکل جاؤ بادشاہ کے پاس، اس سے نکل جاؤ اس کے ہاتھ سے. لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے یہ ظلم کرے اور ہمارے ہاتھ سے ایمان نکل گیا تو ہماری ہمیشہ کی زندگی آخر خطرے میں پڑ جائے گی. ہمیشہ کی زندگی تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی وقت کی یہ ختم ہو جائے گی. راحتوں بھی ختم ہو جائے، تکلیفوں بھی ختم ہو جائے، بیماری میں بھی ختم ہو جائے، اور صحت میں بھی ختم ہو جائے. یہ ختم ہونے والی. اور اصل زندگی آخرت کی. آخرت ہماری نہیں اجڑنے دے گی. کیا کرنا؟ چھوڑ دو. کچھ نوجوان چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے، لیکن جائے تو کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ ایک پہاڑ کے پاس غار میں جا کر وہاں پر ٹھہر گئے. کیا کرنا ہے؟ اب واپس جا نہیں سکتے، اور کہیں اور جائے تو بھی کہا کہ خطرہ ہے ان کو. اب کیا کرنا؟ تو انہوں نے اللہ کو پکارا. کس کو پکارا بھائی؟ کس کو پکارا؟ اللہ. اس کی ساری طاقتوں کو جو اللہ کی طاقتوں کو جانتے ہیں، انہوں نے ایسے اللہ کو پکارا. یہ حالت میں جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا اللہ بڑا طاقت والا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں دعا ہے وہ نوجوان، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعا ہے اس کے اندر. وہ تو ترجمہ تو مولوی صاحب کا ہے کہ ہم آج میں پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن دعا ہے تو پڑھ دیا ہم نے. تو یہ کہا کہ اسی کے اندر جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے اپنی خصوصی رحمت مانگی انہوں نے، اور جس حالت میں ہم ہیں اس میں سے راستہ نکال دیں. بس خلاص. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری جان بازی لگا کر جوخم لے کر یہ نکل گئے، اور دعا کر کے وہاں گئے کیا وہاں تو سو گئے. اللہ کی طرف سے نظام چلا، دعا قبول ہو گئی، ان کی حفاظت کرنی ہے. کیسے کریں گی؟ کہا قدرت والے جو چاہے کریں، جس طرح سے چاہے ہم تو کر لیں. سلائے ہم نے اسے سلا دیا.
سلا دیا. کتنا سلایا؟ اور وہ فرمایا 309 سال تک. کتنے سال تک؟ 309. اب 309 سال تک سوتے رہے. یہ قرآن کہتا ہے حق بات ہے، ایسا ہو چکا ہے. یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے روئے زمین پر. 309 سال تک اللہ نے خوش رائے رکھا. 309 سال انسان ہے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ضرورتیں ہیں لگی ہوئی ان کے ساتھ میں اسی کے اندر سے. 309 سال تک سوتے رہے. ہمارا یقین کیا ہے؟ کمائیں گے تو کھائیں گے تو جیئیں گے. اللہ کہتا ہم قدرت والے ہیں، ہم بغیر کمائے کھلائیں اور بغیر کھائے پیے جلائیں. بغیر کمائے کھلائیں اور بغیر کھائے پیے جلائیں. ایسا اللہ کو میں نے مانا، ایسے اللہ کو میں نے مانا. ایسا اللہ ہے، ایسا مانو تو اللہ ایسا کر کے دکھائے. ایسا طاقت والا ہے. اسباب ہمیں نہیں پالتے، اللہ ہمیں پالتے. ساری نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. اور جس اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم نکلے وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ راستہ نکالے گا. بغیر کھائے پیے 309 سال تک وہ زندہ رہے. اللہ نے ان کے لیے اپنا نظام بدل کیا سورج کا، اور دار کے اندر رہے اور سوتے رہے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا ایک مولوی سو گئے تھے تو 309 سال تک سوئے تو ان کے بال تو بہت بڑھ گئے ہوں گے، ان کے ناخن بڑھ گئے ہوں گے، ہے کہ تو بھی بڑھ گئی ہوگی. ایسا ہوگا کہ نہ، ایسا نہیں ہوا. ایسا ہوا ہوتا تو یہ یوں نہیں کہتے کہ ہم کتنا سوئے، کہ کتنے ہر سال سو رہے. 309 سال نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ زمین نے ان کو کھایا، نہ اور کسی چیز کی ضرورت. اور 309 سال کے بعد سارا حالات بدل چکے تھے اور عافیت کے حالات جو ہو چکے تھے اسی وقت میں زندہ ہوئے. ان کو پتہ بھی نہیں. سارے حالات کو اللہ نے اپنی قدرت سے ٹھیک کر دیا تھا. 309 سال کے بعد پتہ چلا. ان کو بعد بجا کر کچھ تھا. ہم جانتے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ اللہ کو ہمیں آپ کو جاننا ہے اور وہ اللہ کو ایسا ماننا ہے. وہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا کام بنے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا. ہم اور آپ آج جتنا دین ہمارے پاس اس سے مطمئن ہے. میں زندہ ہوں. ہم دیکھتے ہیں ہم سے کم دین والے کے سامنے میرا کرتا تو ابراہم بات کرنا نمازی اسی کا اندر. اب کہاں ہمارے دین اسی کا اندر آپ کے فوٹو کریے کئی چھاپ رہے. میرے بھائی دوستوں کو جتنا دین ہے اور جس کو ہم نے دین سمجھا ہے اور اسی پر ہم قناعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہم کو معاف کرنا. اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ ہے پورے دیندار بننے کا، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. جو جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمہ پہ کیے ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے اور 100% دیندار بننا ہے. ہاں اللہ پاک کسی کو 10% دین پر کام کسی کا بنا دے تو اللہ کو قدرت ہے، اللہ پاک کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن بڑے بڑے کام کرنے والے عبادت کے اعتبار سے اور خرچ کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے، تاکہ اس کے باوجود بھی بڑے بڑے کام کرنے والے کو اونھے منہ کسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. ہاں اللہ کو بہت پوچھیے. ایک کتے کو پانی پلایا ایک مرتبہ عائشہ عورت نے، بدکار عورت نے، اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اس کو جنت مل گئی. اللہ معاف کر دے کسی کو بتا دے. لیکن سخی شہید قاری بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو بھائی دوستوں کو اللہ نے ناکام کر دیا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خبر ہے. مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا. وہ کہا کہ گنہگار عورت جیسا معاملہ ہوگا یا سخی شہید والا معاملہ ہوگا میں نہیں جانتا، اور میں اپنی آخرت کے بارے میں رشک نہیں لے سکتا.
ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بھوشیہ ہمارا سیف بنے، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھوشیہ صحیح بن جائے، سیف بن جائے، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ چاہتے ہیں ہم بھائی دوستوں۔ تو بھوشیہ ہمارا 60-70 سال کا نہیں ہے، میری اولاد کا بھوشیہ 60-70 سال کا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنانا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی بنانا مقصود نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، اس میں تو جو حالات ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ پوری زندگی تکلیف ایک آدمی نے برداشت کی اور کہا کہ کوئی کہا کہ راحت جیسی چیز نہیں دیکھی، ایسے آدمی کو قیامت کے میدان میں ایک گوتا جنت میں کھلایا جائے گا، فوراً نکال لیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا بتا میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں؟ تو پوری زندگی جس کی تکلیفوں میں گزر گئی وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ پاک تکلیف کی سچ کا نام ہے وہ جانتا ہے، ساری زندگی کی تکلیفیں جنت کے ایک گوتے میں ختم ہو جائے گی۔ تکلیفیں برداشت کرتا رہا لیکن دین نہیں چھوڑا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ وہ راضی ہو گیا تو ایک گوتا صرف اس میں زندگی بھر کی تکلیفیں چلی جائے گی، اور ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے پوری زندگی راحتیں دی۔ تکلیف کس چیز کا نام ہے وہی نہیں جانتا، لیکن دین زندگیوں میں نہیں تھا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایسے آدمی کو ایک گوتا جہنم میں کھلایا جائے گا، فوراً نکال لیں گے اور پوچھیں گے بتا میرے بندے تو نے دنیا میں راحت دیکھی ہے؟ کہ راحت کس چیز کا نام ہے میں نہیں جانتا ہی۔ دنیا کی راحت ہے، دنیا کی تکلیفیں، اس کی تو حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھائی دوستوں کی اللہ والے ہمیں جو آواز دیتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کے دین کی فکر کرنا ہے، پورے دیندار میں دعوت ایک دیندار بننے کی محنت ہے۔ یہ بیان تقریر تو علماء کرام کا کام ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں دین سمجھاتے ہیں، یہ ان کا ہمارے یہاں ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمارے تو آپس میں مذاکرہ ہے اسی کے اندر سے، اور اصل میں مقصود محنت کر کے پورا دیندار اپنے آپ کو بنانا ہے، اس کے لیے دعوت کی محنت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی ہے، بچا کے رکھنے میں نفع نہیں ہے، لگانے میں نفع ہے۔